خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے۔ پاکستان اسٹیل مل کو بند نہیں بحال کیا جائے گا۔ اسٹیل مل کی خالی اراضی پر چین کی مدد سے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون قائم ہوگا۔ سرکاری ملازمین کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا بھی اعلان۔ کراچی کو پانی کی اضافی فراہمی کے لیے ہب ڈیم سے کینال کی تعمیر کی منظوری بھی دے دی۔ سندھ حکومت کا گھر کے باہر کچرا پھینکنے والے بلڈرز کو گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت دیگر اداروں کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ مالیر ایکسپریس وے پر اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ کراچی میں پانی کا بحران، سندھ حکومت کا قلت پر قابو پانے کا پلان، آرام دہ سفر کی سہولیات میں اضافے کا امکان، پاکستان اسٹیل مل کی بحالی کا اعلان، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد دل شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس، صوبے کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بڑے فیصلے، پاکستان اسٹیل مل کی بحالی کا اعلان۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں صوبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن کہتے ہیں کہ اسٹیل مل کی خالی اراضی پر چین کی مدد سے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون قائم کریں گے۔ یہ زون صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر بنائیں گی، جہاں سے آنے والی کمائی سے اسٹیل مل کو کھڑا کیا جائے گا۔ کراچی میں پانی کی فراہمی میں اضافے کے لیے سندھ حکومت نے ہب ڈیم سے کینال کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ پروجیکٹ کو سندھ حکومت خود مکمل کرے گی۔ سندھ حکومت اور وفاقی حکومت پارٹنرشپ میں اس زمین پر وہ ایکسپورٹ پروموشن زون جو ہے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنانے جا رہی ہے۔ وہ ایک اسپیشل اکنامک زون ہوگا یہ بھی، اور اس سے اس کی جو بھی انکم ہوگی، جو بھی کمائی ہوگی، اس سے اسٹیل مل کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ 100 MGD پانی کا پلانٹ جو ہے یہ ہب سے پانی کراچی کے شہریوں کو ملے گا، اور وہ اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی کراچی کے جو اس وقت پانی کی شارٹیج ہے اس سے کافی حد تک بہتری آئے گی۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل میمن نے سرکاری ملازمین کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کا اعلان کیا۔ کہا کہ صوبائی حکومت لوئر گریڈ سٹاف کو سستے داموں پلاٹ دے گی۔ سندھ حکومت کا خصوصی بچوں کے لیے ہسپتال اور گراؤنڈ بنانے کا اعلان۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت دیگر اداروں کو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ مالیر ایکسپریس وے پر اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں۔ 16 محکمے جو مکمل طور پر ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور اس میں جو اہم محکمے میں ذکر کروں تو اس میں فوڈ، ہیلتھ، انوائرمنٹ، ایجوکیشن، انڈسٹریز، لیبر، ایکسائز، انرجی، ریونیو، زراعت، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے۔ مالیر ایکسپریس وے پر 100 ایکڑ زمین جو ہے وہ دی جا رہی ہے جو اسپیشل چلڈرن ہیں، جیسے سی آرٹس کے مراکز ہمارے بنے ہوئے ہیں، اس طرح ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جا رہا ہے انسٹیٹیوٹ۔ سندھ کابینہ نے الیکٹرانک گاڑیوں کی رجسٹریشن پر ٹیکس میں رعایت کی منظوری دے دی۔ بلڈرز کی جانب سے سڑکوں پر ملبہ پھینکنے والے بلڈرز کے خلاف پولیس کو سخت کارروائی کی ہدایت کر دی گئی۔ سندھ کابینہ نے کنٹونمنٹ سے پراپرٹی ٹیکس وصولی کی منظوری دے دی۔ کارپوریٹنگ فارمنگ کے لیے 52,000 ایکڑ زمین کی فراہمی کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے، جبکہ ہوم بیسڈ ورکرز کونسل کے قیام 50 الیکٹرانک بسوں کی خریداری کی بھی منظوری دے دی۔ کیمرامین شاذب رضا کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ کا 300 یونٹ تک بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا حکم۔ میئر کراچی کی عدالت کو میونسپل ٹیکس وصولی کے ٹھیکے پر نظر ثانی کی یقین دہانی کی الیکٹرک براہ راست میونسپل ٹیکس سے کٹوتی نہیں کرے گی۔ ہائی کورٹ نے کہ الیکٹرک بلوں میں میونسپل ٹیکس وصولی کے خلاف درخواستیں نپٹا دی، ٹھیکے پر نظر ثانی اور اثر نو عمل مکمل کرنے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دے دی۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ٹیکس وصولی کے لیے خصوصی کمیٹی بنائی جائے گی۔ 10,000 سے کم بل دینے والوں پر ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف MKM سڑکوں پر آ گئی۔ سجانی اور شاہ فیصل کالونی میں مظاہرے کیے گئے۔ رہنماؤں نے کہ الیکٹرک کو بدمعاش ادارہ قرار دے دیا۔ MKM رکن قومی اسمبلی آسیہ اسحاق کہتی ہیں کہ شہر قائد میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ سینیٹر خالدہ ادیب بولی، آج سڑکوں پر نکلے ہیں، ہمیں بغاوت پر مجبور نہ کیا جائے کہ الیکٹرک کراچی میں ظلم کر رہا ہے۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ شاہ فیصل کالونی میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، MKM پاکستان سڑکوں پر آ گئی۔ ضلع کورنگی شاہ فیصل کالونی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف MKM پاکستان نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے کارکنوں نے کہ الیکٹرک کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کورنگی کی سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ مظاہرے سے خطاب میں رکن قومی اسمبلی آسیہ اسحاق نے کہا کہ شاہ فیصل کالونی میں کئی گھنٹوں کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے کہ الیکٹرک کی بدماشی اب ختم ہونی چاہیے۔
الیکٹرک کے خلاف ہم نے بات کی ہے, نیپرا کے خلاف بات کی ہے, اور پھر جب ہم نے نیپرا کے خلاف بات کی ہے تو ایک تو ہمارے جو وزیر موصوف ہے جو توانائی, وہ ایک تو آتے کم ہے, لیکن جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے بھی صرف آئے بائیں شائیں ہمیں بات کی ہے. ہم صرف ان سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ عوامی غیظ و غضب کا شکار ہو جائے کہ الیکٹرک کی بدماشی آپ روک لیں. سینیٹر خالدہ عتیب اور رکن صوبائی اسمبلی سکندر خاتون نے کہا کہ ایم کیو ایم کو بغاوت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. رکن قومی اسمبلی آسیہ اسحاق کے احتجاج ختم کرنے کے اعلان پر مظاہرین نے شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھول دی. سڑک بنانے کا مطلب ہوتا ہے احتجاج کرنا, اور احتجاج کا دوسرا نام انقلاب ہے, اور انقلاب سے اگر آگے بڑھ جائیں تو پھر وہ بغاوت کی جانب, یہ ہمیں بغاوت کی جانب دھکیل رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بغاوت کریں. یہاں اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اگر 8 گھنٹے کی ہے تو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے شامل ہو کر وہ 16 گھنٹے کی ہو جاتی ہے. یہاں کے عوام جو ہیں, جو شاہ فیصل میں جو لوگ رہتے ہیں, مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں, وہ دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور پھر کئی کو بل پے کر دیتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کر. ایم کیو ایم پاکستان کی اپیل پر سرجانی ٹاؤن میں بھی احتجاج. ایم کیو ایم رہنما شیخ عمران نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف نوٹس لیں. کیمرامین شہریار علی کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. کہ الیکٹرک اور حکومت سندھ کی مشترکہ کمیٹی کے مابین ملاقات. مشترکہ کمیٹی کے مابین یہ بھی طے پایا کہ ماہانہ بنیادوں پر 2 اجلاس منعقد کیے جائیں گے جس میں بلوں کی وصولی کی شرح کا جائزہ لیا جائے گا. ملاقات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے پیپلز پارٹی MNA نبیل گبول, یوسف بلوچ اور دیگر رہنما شامل تھے, جبکہ کہ الیکٹرک کی جانب سے چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر سعدیہ داد اور ریجنل ہیڈ شیخ ہمایوں صغیر شریک ہوئے. ملاقات میں لیاری کے بجلیوں کی بلوں کی عدم ادائیگی اور چوری کی روک تھام کے حوالے سے گفتگو کی گئی. اجلاس میں مختلف تجاویز پر غور بھی کیا گیا, جس میں ریکوری کیمپس, یوٹیلیٹی کی سپورٹ ٹیمز اور متعلقہ یونین کونسلوں کے باہمی تعاون سے رہائشی اور تجارتی صارفین کے بلوں کی بروقت ادائیگی یقینی بنانا شامل ہے. کہ الیکٹرک اور حکومت سندھ کی مشترکہ کمیٹی کے مابین یہ بھی طے پایا کہ ماہانہ بنیادوں پر 2 اجلاس منعقد کیے جائیں گے جس میں بلوں کی وصولی کی شرح کا جائزہ لیا جائے گا. شہر قائد کے باسیوں کے لیے اچھی خبر, KMC لیب کا آغاز کر دیا گیا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ KMC نے اپنی لیبارٹری شروع کر دی. لیبارٹری میں 150 سے زائد میڈیکل ٹیسٹ ہو سکیں گے. بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ شہری آن لائن بھی اپنے ٹیسٹ بک کروا سکتے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ماتحت چلنے والے تمام اسپتالوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا. ناظرین, مہنگی بجلی, اوپر سے لوڈ شیڈنگ, ان سے کیسے نجات پائی جائے؟ IG جیل قاضی نذیر احمد نے حل نکال لیا. کراچی سمیت سندھ بھر کی جیلوں کو سولر سسٹم پر لانے کا کام شروع کر دیا گیا. سندھ کی جیلیں اب رہیں گی روشن. کراچی سمیت سندھ بھر کی جیلوں کو سولر سسٹم پر لانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا. IG جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد نے سٹی نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا, وزیر جیل خانہ جات کے حکم پر کراچی سمیت سندھ کی 6 جیلوں پر سولر سسٹم کا کام شروع کر دیا گیا ہے. ساری جیلوں کو ہم سولر پہ لا رہے ہیں, اور 2 جیلیں تقریباً اپنی کمپلیشن پہ ہیں, جہاں پہ ہماری سندھ بھر کی جو ٹوٹل آبادی ہے 23,000 تقریباً قیدی ہیں, اس میں سے 13,000 یا 12,500 صرف ان 2 جیلوں میں ہیں جو کراچی کی 2 جیلیں ہیں. ان میں اس مہینے کی آخر مطلب ہو رہی ہے, مڈ آف جون انشاءاللہ وہ ہمیں بالکل ہر پوری اس کے ساتھ ورکنگ کنڈیشن میں ہمیں سولر مل جائیں گے. IG جیل قاضی نذیر نے ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے لیے قیدیوں کے لیے AC روم بھی قائم کر دیا. جی, وہ تو بنائے ہیں ہیٹ اسٹروک رومز, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اس پہ جا رہے ہیں کہ ہم قیدیوں کو ہر بیرک میں وہ ٹیمپریچر مہیا کریں جو رہنے کے قابل ہو. سینٹرل جیل, ولیل جیل, چیکوآباد, شکارپور جیل, وومین جیل سکھر اور لاڑکانہ جیل میں سولر لگانے کا کام شروع کر دیا گیا. کیمرامین واحد کے ساتھ انوشا جعفری, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ نے سول ایویشن اتھارٹی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے فریقین کو تنازع کا حل مل بیٹھ کر نکالنے کی ہدایت کر دی. عدالت نے 3 ملزمان عبداللہ جان, فدا محمد اور اورنگزیب کو عمر قید کی سزا سنائی, جنہیں یونیورسٹی فار میومن کے 14 ایکڑ زمین واپس نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سندھ حکومت سے جواب بھی طلب کر لیا. تفصیلات اس رپورٹ پہ. سول ایویشن اور فیڈرل ریونیو کے درمیان انکم ٹیکس تنازع پر
सिंध हाई कोर्ट ने CAA की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फ्रीकैन को तनाज़े का हल मिल बैठ कर निकालने की हदायत कर दी। मलीर की अदालत में मुल्जिमान पर 200 किलो से जायद मंशियात बरामदगी का जुर्म साबित। अदालत ने 3 मुल्जिमान अब्दुल्ला जान, फिदा मोहम्मद और औरंगजेब को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिमान पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख और दुआ भुट्टो के दरमियान तस्फिये की कोशिश नाकाम। साबिक MPA दुआ भुट्टो ने हलीम आदिल शेख से खुला के लिए दोबारा केस दायर कर दिया। फैमिली कोर्ट वेस्ट ने हलीम आदिल शेख को नोटिस भी जारी कर दिए। जिनाह यूनिवर्सिटी फॉर विमेन की 14 एकड़ जमीन वापस न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लापता अफराद केस में अदालत ने उमर सिद्दीक, अफशा और दीगर अफराद की बाजियाबी के लिए JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास करने की हदायत कर दी। केस की मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर अमजद शाह के कत्ल केस में सरकारी वकला ने एक बार फिर मोहलत तलब कर ली। अदालत ने दाखिला और खारिजा के सेक्रेटरीज को अदालती फैसले पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। आर्ट्स काउंसिल में डांस के प्रोग्राम और औरत मार्च के खिलाफ दरख्वास्त पर DC साउथ और SSP साउथ की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। अदालत ने औरत मार्च और डांस प्रोग्राम के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी। सरपरस्ती आला यूनाइटेड बेसिस ग्रुप ने महंगी बिजली और गैस को इंडस्ट्री की बंदिश का सबब करार दे दिया। SM तनवीर बोले कि 16 सेंट्स फी यूनिट में इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। हुकूमत ने बर वक्त फैसले ना किए तो मज़ीद इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। साबिक वजीर तिजारत पंजाब ने महंगी बिजली और गैस को इंडस्ट्री की बंदिश का सबब करार दे दिया। SM तनवीर ने कहा कि 16 सेंट फी यूनिट में इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। अफसोस की बात है कि इस पर संजीदा होकर हुकूमत काम नहीं कर रही। FPCCI मुसलसल बिजली की कीमत में कमी की अपील कर रही है। 40% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और अफसोस की बात है कि इस पे कोई सीरियस काम नहीं कर रहा। फेडरेशन में आज भी मीटिंग की और यूनानिमस फैसला किया कि गवर्नमेंट से एहतजाज भी करेंगे, अपील भी कर रहे हैं कि इसको खुदा के वास्ते इसको ठीक करवा लें। इस रेट पे बिजली 16 सेंट की बिजली पे इंडस्ट्री नहीं चल सकती। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप सरपरस्त आला SM तनवीर ने कहा कि पूरी दुनिया सस्ती बिजली पर मुंतकिल हो रही है और यहाँ किसी और की चोरी हमसे वसूल की जा रही है। कहा कि FPCCI, एप्टेमा और तमाम एसोसिएशन ने बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। साथ ही अब शरह सूद में भी कमी होनी चाहिए। दुनिया में 6 सेंट की बिजली है और अब दुनिया इस वक्त 4 पे जा रही है। हम अभी तक यहीं पे रो रहे हैं। देखें, हम चोरी कैसे पे कर दें? अगर किसी और की चोरी सरकार हमारे से लेती है तो इंडस्ट्री का क्या कसूर है? चोरी कोई और कर रहा है, उसके पैसे आप इंडस्ट्री से ले रहे हैं और इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद होती जा रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ रही है। FPCCI ने मुत्तफ़िका फैसला किया है कि बिजली की कीमत पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। कहा कि अगर हुकूमत ने बर वक्त फैसले ना किए तो इंडस्ट्री मजीद बंद हो जाएंगी। कैमरामैन हारिस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची टेक्स पार्क के इंतखाबात में यूनाइटेड ग्रुप कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार समीना आदम को शिकस्त सिर्फ 51 वोट ले सकी। मैनेजिंग कमेटी की 8 नशिस्तों पर यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब हुए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची टैक्स बार में इलेक्शन का दंगल। नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सदर की नशिस्त पर जफर अहमद बिला मुकाबला मुंतखब। 4 नायब सदर महमूद बकिया और जनरल सेक्रेटरी आसिम रिजवान भी मुंतखब। ज्वाइंट सेक्रेटरी मुर्तजा कुर्बान और लाइब्रेरियन शम्स मोयुद्दीन बिला मुकाबला मुंतखब। मैनेजिंग कमेटी की 8 नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। खातून रिफत नईम ने 259 वोट लिए, गुलाम रब्बानी ने 271, इमरान अहमद ने 274 वोट हासिल किए, खादिम रसूल ने 274, उम्मीदवार हनीफ राजिक और महमूद मोहम्मद तारिक 275 और समीउल्लाह ने 258 वोट लिए, जबकि आजाद उम्मीदवार समीना आदम सिर्फ 51 वोट ही हासिल कर सकी। काविश मेमन, सिटी 21। पाकिस्तान में कपास की नई फसल की चुनाई और नए काटन जनिंग सीजन का आगाज हो गया। मुख्तलिफ शहरों में 7 जनिंग फैक्ट्रियां फाल हैं। नई फसल से तैयार नई रुई की पैदावार भी शुरू हो गई। चेयरमैन कॉटन जर्नलिस्ट फोरम एहसानुल हक के मुताबिक रुई और भट्टी की कीमतों में जबरदस्त तेजी का रुझान है।
سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العبا کی وطن واپسی کا ادعا، استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی پریس کلب میں ریٹائرڈ کیپٹن عمران غوری، عبدالقیوم، مشتاق اعوان، نائلہ انعام اور دیگر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عشرت العبا کے وطن واپسی کے اعلان کو خوش آمدید کہا۔ کیپٹن ریٹائرڈ عمران غوری نے کہا کہ ملکی حالات میں عشرت العبا جیسے شخص کی قیادت ضروری ہے۔ جو ملکی حالات ہیں اس میں ہم سب کا، آپ کا بھی، ہم سب کا فرض ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہم ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے پوری قوم، کس طرح سے اس میں ہم اپنے آپ کو نکالیں، تو اس کے لیے اگر کوئی امید کی کرن کہیں سے نکلتی ہے تو ہم سب کا فرض ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ہم ساتھ دیں۔ عبدالقیوم نے کہا کہ آج کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، عشرت العبا کی آمد کے ساتھ ملک کو زبردست قیادت مل جائے گی۔ ہمیں اس وقت پاکستان میں ایک ایسے ہی جوان مرد باکردار آدمی کی ضرورت ہے جو تمام لوگوں کو قبول ہو، تمام پارٹیز کو اور خاص طور پر خصوصاً پاکستان کی عوام کو۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عشرت العبا جیسے ہی واپسی کا اعلان کریں گے ہم استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ ٹی وی یو آسٹریا کی زیر تمام پائیداری کے بین الاقوامی معیارات سے متعلق پی سی ہوٹل میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ترکیہ سے تعلق رکھنے والی ایکسپرٹ بٹشا سیلبی نے شرکت کی اور اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ گرمی کی شدت میں کیسے بجھائیں پیاس، عوام نے ٹھنڈے مشروبات کی دکانوں اور ٹھیلوں کا رخ کر لیا۔ ملیر 15 پر لگے سڑک کنارے کیلے کے ملک شیک کو پینے بڑی تعداد میں شہری پہنچ گئے۔ تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں۔ کراچی شہر میں آج بھی سورج کا پارا ہائی، شہری گرمی سے بے حال، ایسے میں کیسے بجھائیں پیاس؟ شہریوں نے بڑھا دیا ٹھنڈے مشروبات کا استعمال۔ گرمی کی شدت سے پریشان عوام ٹھنڈے مشروبات پینے کو ترجیح دینے لگے۔ ملیر 15 کی سڑک کنارے ہاتھوں سے تیار کیلے کا مشروب لوگوں کو گرمی میں تسکین پہنچانے کا سبب بن گیا۔ گرمی اس قدر ہے کہ گرمی سے نڈھال ہو رہی ہے طبیعت۔ ذرا سا سامان لینے نکلے ہیں تو ہم نے کہا یہ پی لیں، تھوڑا سا سکون مل جائے۔ سکون تو ہے ہی نہیں، نہ گھر میں ہے نہ باہر ہے، کیونکہ لائٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسا لگ رہا ہے ہم لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں۔ گرمی بھی بہت ہے، پیپر دیکھیے آ رہا ہے بھی 9 کلاس کا، آتے ہوئے جوس پی لیتے ہیں روز، بہترین جوس ہے ان کا۔ بہت گرمی ہے، ضرورت سے زیادہ۔ شربت ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اسی وجہ سے تھوڑا سا شربت پی کے تھوڑا جان آ جائے گی بندے میں۔ گرمی کی شدت دیکھیں اور چیز آپ اگر خود بھی یوز کریں گے تو آپ بولو گے ایک کی جگہ 4 گلاس پی رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے ان کا۔ مشروب فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے کیا کریں، بجلی ہے ہی نہیں، اس لیے کیلے کا جوس بھی ہاتھوں سے بنانے پر مجبور ہیں۔ ماشاءاللہ کاروبار تو تھوڑا تیز ہو گیا کہ ہر کوئی روڈ پہ گھوم رہا ہے، کوئی پانی پینے کی جگہ نہیں ہے تو ہر کوئی شربت پی رہا ہے، سستا اور اچھا ہے۔ لوگ ویسی گرمی میں پریشان ہیں، گھر میں تو بہت زیادہ گرمی ہے، باہر تھوڑی ہوا لگ رہی ہے تو ہاتھ سے کوٹ رہے ہیں، لائٹ کا مسئلہ ہے۔ عوام کا کہنا تھا مہنگائی کے دور میں 50 روپے میں توانائی سے بھرپور مشروب ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین عثمان کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ شہر قائد میں شدید گرمی کی لہر، برف کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ برف کے کارخانے کے الیکٹرک کے بھاری بلوں کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ سے شدید متاثر ہیں۔ مزید تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں آگ برساتا سورج، شہری گرمی سے نڈھال، برف کی مانگ میں اضافہ، برف نایاب ہونے لگی۔ برف کے کارخانے شہر کی مانگ کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ کارخانے کے مالک کا کہنا ہے ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے سخت پریشان ہیں، کاریگر فارغ بیٹھے ہیں، برف جم ہی نہیں رہی۔ 2 دن میں تیار ہونے والا مال لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے 3 سے 4 دن میں تیار ہو رہا ہے۔ بجلی اگر ہمارے پاس کنٹینیو اگر 24 آورس رہتی ہے تو 2 ڈیز کے اندر ہمارا برف تیار ہو جاتا ہے، اور اگر لوڈ شیڈنگ کا دوران بڑھ جاتا ہے 4 دن 5 دن ہمیں لگ جاتے ہیں، 4 سے 5 ڈیز لگ جاتے ہیں برف کو جمنے میں۔ اور جو ہمارے پاس جو برف تیار ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں لوڈ شیڈنگ کا ٹائم بڑھ جائے تو جو ہمارا مال تیار ہوتا ہے آلریڈی وہ بالکل پانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، برف سے وہ پانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ کہ الیکٹرک کا 1 ماہ کا بل 30 لاکھ روپے آتا ہے، اوپر سے پانی بھی نہیں ملتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک کے جو بل ہیں وہ 27, 28, 30 لاکھ روپے ہم بل بھرتے ہیں،
اس کے باوجود بھی ہمیں الیکٹرکسٹی پوری نہیں مل پاتی. اور جیسے آپ گرمی کا دوران دیکھ رہے ہیں, گرمی شدید بڑھتی جا رہی ہے, تو اس وجہ سے ہم برف کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے. اور کرنگی انڈسٹریز ایریا کے اندر اتنی فیکٹریز ہیں جو بند ہو گئی ہیں, جو ختم ہو گئی ہیں. یہ انڈسٹریز بالکل ختم کی طرف جا رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے گرمی کی شدت بہت ہے, لوڈ شیڈنگ کے باعث گھروں کے فریج کام نہیں کر رہے, بازار سے برف لینے پر مجبور ہیں. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے برف کو بالکل فریج جما ہی نہیں رہا, کیونکہ لائٹ ہے نہیں, 24 گھنٹے لائٹیں جا رہی ہیں. اس مارے کے ہم ابھی جعفر سعود آباد سے گھومتا ہوا آ رہا ہوں برف یہاں پہ لینے کے لیے, کہ برف ہے ہی نہیں, لائٹ ہوگی تو برف جمے گی, لائٹ ہی نہیں ہے, کیا کریں. بہت بھاری بیٹھے ہوئے, صبح سے 3 گھنٹے کے لیے لائٹ جا رہی ہے, کیا کر سکتے, باہر ہی بیٹھے ہوئے. برف کے کارخانے کے مالک کا کہنا ہے حکومت ہمارے مسائل پہ توجہ دے ورنہ چھوٹی انڈسٹری تباہ ہو جائے گی. کیمرہ مین عثمان کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21.